پہلی دفعہ ایک ناکام، نالائق اور نااہل وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی تاریخ میں فارغ کیا گیا۔ اس تحریک عدم اعتماد کی بنیادی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ 2018 میں جو ملک ترقی پہ گامزن تھا، جو ملک نہایت تیزی کے ساتھ سی پیک کے کامیابی کے نتیجے میں دنیا کی سرمایہ کاری کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا، جس ملک کے اندر مہنگائی 4.5% کے اوپر بند کر دی گئی تھی، جس ملک میں نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا، ایک NRO کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے ثاقب نثار صاحب کی ذریعے عمران نیازی کو حاصل ہوا، وہ ملک کے اوپر مسلط ہوا اور 2018 میں RTS سسٹم کے ذریعے ایک ایسی حکومت ملک میں لائی گئی جس کے پاس نہ تجربہ تھا، نہ اہلیت تھی، نہ صلاحیت تھی۔ پاکستان کی اس ترقی کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ کووڈ 2 سال بعد آیا، لیکن 2018 کے بعد 6% ترقی کو پہلے سال 1.7% پہ اور اگلے سال نیگیٹو گروتھ میں پھینک دیا گیا۔ پاکستان پر اس تباہی نے، جس کے اندر بنیادی کردار بغیر سوچے سمجھے ڈیویلیویشن کرنا تھا اور پالیسی ریٹ کو ڈبل کرنا تھا، اس نے ملک کو مہنگائی اور قرضوں کے چنگل میں جکڑ دیا۔ اور پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ ہر سال 2018 کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافے کا سال بنا۔ 2019، 20، 21 اور 22 میں مسلسل پاکستان کی معیشت لڑکتی رہی اور آخری سال جو وہ 6% کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس سے پہلے سال نیگیٹو گروتھ ریٹ تھی۔ تو جب آپ کا لو بینچ مارک ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ترقی جو ہے وہ بھی بہت ابھر کے نظر آتی ہے، لیکن مجموعی طور پہ 4 سالوں میں پاکستان کی معاشی صلاحیت کو تباہ کیا گیا، اسے انفلیشن میں اور قرضوں کے اندر جکڑا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے ان 4 سالوں کے اندر لیے گئے، اور اس کی ایک جھلک اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2018 میں قرضوں کی ادائیگی کی مد میں شاید 1700 ارب کے قریب ہم ادا کرتے تھے۔ تقریباً 1700 ارب روپیہ پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ تھا۔ 2022-23 میں یہ بوجھ 5000 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس میں تقریباً 3 گنا اضافہ PTI کی حکومت کر کے گئی ہے، اور آج عملاً صورتحال یہ ہے کہ تمام وفاقی حکومت کے وسائل تقریباً 100% قرضوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں، اور باقی جتنے اخراجات ہیں ان کے لیے اس خسارے کو ادا کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے مزید قرضوں کی ضرورت ہوگی۔ کیا یہ صورتحال ایک آزاد ملک کے لیے قابل قبول ہے؟ ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں۔ جو تباہی ہمیں ورثے میں ملی ہے، اگر ہم بھی سیاسی فیصلے کریں تو ایک ایسا گڑھا کھود کے جائیں گے کہ جس سے شاید نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ لیکن اس حکومت نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک قومی چیلنج عائد کیا ہے۔ ہم کسی سیاسی مصلحت کے تحت حکمرانی نہیں کر رہے، ہم قومی مفاد کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کیسے نارملائز کریں۔
پچھلی حکومت نے جہاں 4 سالوں میں معیشت کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، وہیں وہ دہشت گردی کی اس جنگ کو جسے ہم 2018 میں جیت کر گئے تھے، اسے بھی انہوں نے نظر انداز کیا، اور 4 سالوں کے اندر مسلسل ایسے اقدامات اٹھائے کہ جن کے ذریعے سے دہشت گردوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ملا۔ پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس میں انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان ایک آئینی ملک ہے، اور کوئی ایسا گروہ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے جس کے فنڈامنٹل رائٹس آئین کے اندر دیے گئے ہیں، اور پاکستان کی اس شناخت کو جو پاکستان کا آئین اسے بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاست سے بالاتر ہیں۔ ہم مسلم لیگ نون ہو سکتے ہیں، ہم پی ٹی آئی ہو سکتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی ہو سکتے ہیں، ہم کسی اور جماعت سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ان سیاسی شناختوں سے بالاتر ہو کے ہمیں بحیثیت پاکستانی سوچنا ہے اور بحیثیت پاکستانی عمل کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا امن 2 ایسے شعبے ہیں کہ جن میں کوئی سیاست نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی ہی ایک سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان جو 4 سال تک پاکستان کے مضبوط ترین وزیر اعظم جس ملک نے انہیں بنایا اور انہوں نے اس کا پروٹوکول انجوائے کیا، وہ اس ملک کے ساتھ دشمنی روا نہیں رکھیں گے، وہ اس ملک کے مفادات کا خیال کریں گے۔ آج کوئی پاکستان کا دشمن ملک، حتیٰ یہ کہ ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے کسی میڈیا میں، کسی چینل میں، اس کے کسی مبصر کے زبان سے ابھی تک میں نے یہ لفظ نہیں سنا کہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے، خدا نخواستہ۔ میں نے کسی پاکستان کے دشمن سے نہیں سنا کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے لگا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ برپا کیے ہوئے ہیں۔ صبح شام یہ ایک خوف پیدا کرتے ہیں، صبح شام یہ ایک نفسیاتی فضا بناتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کولیپس کرنے لگا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے لگا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کو ہائیبرڈ وار کہا جاتا ہے، جس میں ملک کے دشمن ملک کے اندر سے ایسی نفسیاتی جنگ پیدا کرتے ہیں کہ جس سے اس ملک کے حوصلے کو، اس ملک کی امیدوں کو اور اس ملک کی امنگوں کو کچل دیا جاتا ہے، اور جب وہ ملک نا امیدی میں گر جاتا ہے، جب وہ قوم مایوسی کے اندھیروں میں بھٹک جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولی نہیں چلانی پڑتی، وہ خود اپنے ہی اس عمل کے نتیجے میں کولیپس کر جاتی ہے، امپلوڈ کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جو خود کو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 2 صوبوں کی اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی اس کی حکومتیں ہیں، اس کے اوپر تو بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ ان مشکلات کو سمجھے جو وہ پیچھے ورثے میں چھوڑ کے گئی ہیں۔ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10 روز قبل وزارت خزانہ نے فرمان جاری کر دیا تھا کہ سال کی آخری سہ ماہی میں ترقیاتی بجٹ کی قسط جاری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو گویا 1 اپریل کو انٹرنلی پی ٹی آئی کی حکومت خزانہ کھا چکی تھی، خالی کر گئی تھی۔ پاکستان کے ترقیاتی بجٹ کو لپیٹ کر
اس کو پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں ڈال دیا گیا تھا، جس کے لیے اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے 200 ارب روپے کا بندوبست کر لیا ہے اور ہم اس سے لوگوں کو یہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو وہ 200 روپے کا بندوبست پی ایس ڈی پی یا ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط کو بند کر کے کیا گیا تھا، جبکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ تو ایک ایسی سبسڈی جس کے لیے ترقیاتی بجٹ کو ختم کر دیا گیا، ملک کے تمام ترقیاتی منصوبوں سے 240 ارب روپے کاٹ لیے گئے اور اسے پیٹرول پمپس کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ وقتی طور پہ وہ واہ واہ کروا سکیں، لیکن اس نے ملک کی معیشت میں اتنا بڑا چھید کر دیا کہ اسے سنبھالنے کے لیے بعد میں ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ تو یہ باتیں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں۔ تو اگر وہ ملک کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم انہیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کہ ملک کا ہم مزید نقصان نہ کریں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت مسلسل وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہی، وہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی اور عمران نیازی مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے مایوسیاں پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو ملنے والی بیرونی امداد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو اتنے بڑے سیلاب کے نتیجے میں ہمیں ملنی تھی اور ملے گی انشاءاللہ۔ اس امداد کو روکنے کے لیے مسلسل ایک کیمپین چلا رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں۔ کیا یہ پاکستانیت ہے؟